اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی دوسری فصل عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن الرجل یجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل الذي يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا قال لا غسل عليه. قالت سليم هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال نعم إن النساء شقائق الرجال. المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن الرجل یجد البلل ولا یذکر احتلاما، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو تری دیکھے ولا یذکر احتلاما، اور اسے خواب یاد نہ ہو. ٹھیک ہے، خواب میں احتلام کا ہونا اسے یاد نہ ہو، لیکن جب وہ بیدار ہو تو تری دیکھے جسم پر یا کپڑے پر. ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو تری پائے اور احتلام یاد نہ ہو، خواب یاد نہ ہو. قال یغتسل، حضور نے فرمایا کہ وہ غسل کرے. ٹھیک ہے، کہ خواب یاد ہو نہ ہو، بیدار ہونے کے بعد اگر تری پائے، ٹھیک ہے، تو وہ غسل کرے. وعن الرجل الذي يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا قال لا غسل عليه. اور اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا، حضور سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو خیال کرے کہ اسے احتلام ہوا، جسے یاد ہو، یعنی خواب میں احتلام ہونا یاد ہو، کہ خواب دیکھا کہ اسے احتلام ہوا، ولا یجد بللا، لیکن جب بیدار ہوا تو تری نہیں پایا، احتلام کا کوئی اثر نہیں پایا. قال لا غسل علیہ، حضور نے فرمایا اس پر غسل نہیں. ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ احتلام میں منی کا نکلنا غسل واجب کرتا ہے، احتلام میں منی کا نکلنا غسل واجب کرتا ہے. خواب ہو نہ، یعنی احتلام کا ہونا خواب میں یاد ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے، غسل کون واجب کرتا ہے؟ منی کا نکلنا. ٹھیک ہے، یعنی تری مطلق غسل کو واجب کر دے گی. اگر تری دیکھا اس نے، ٹھیک ہے، بیدار ہونے کے بعد، نیند سے بیدار ہونے کے بعد، خواب سے بیدار ہونے کے بعد اگر تری دیکھا تو اب اس پر غسل واجب ہے، اگرچہ مزی ہی کیوں نہ ہو. مطلقاً تری کیا ہے؟ غسل کو واجب ہے، اگرچہ مزی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بہت مرتبہ منی پتلی ہونے کی وجہ سے وہ مزی محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب جب بیدار ہوا اور تری دیکھا، تری پایا، اس نے تری کا اثر پایا، چاہے جسم پر ہو یا کپڑے میں ہو، اب اس پر کیا ہے؟ غسل واجب. یہی ہم حنفیوں کا مذہب ہے، اور یہ حدیث ہماری دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جو تری پائے لیکن اسے
خواب یاد نہ ہو، ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ غسل کرے۔ اور اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کہ جسے خواب تو یاد ہو، ٹھیک ہے، خواب میں احتلام ہونا یاد ہو لیکن بیدار ہونے کے بعد وہ تری نہ دیکھے یا تری کا اثر نہ پائے، حضور نے فرمایا لا غسل علیہ، اس پر غسل نہیں۔ اگر پہلے ہی غسل ہو گیا ہو، رات میں سویا ہو، بعد میں اس کی آنکھ کھلی صبح ہو، احتلام ہوا ہو، اس کو منی خشک ہو گئی ہو، تب اثر ظاہر ہوگا نا، اگر جسم پہ ہے، جسم کے کسی حصے میں لگا ہے، ٹھیک ہے، تو منی کا اثر تو ظاہر ہوگا، اثر ہوگا نا، سوکھنے کے بعد بھی اگر کپڑے میں لگا ہے تو اس کا اثر ہوگا کہ نہیں؟ اگر اس نے کپڑے میں یا جسم میں تری کا اثر دیکھے، منی کا اثر دیکھے، تو اثر دیکھنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اس پر غسل واجب ہے، ٹھیک ہے، سوکھنے کے بعد بھی اس کا اثر باقی رہتا ہے کہ نہیں؟ جسم پر لگا ہے تو بھی اس کا اثر باقی ہوگا، کپڑے میں لگا ہو تو بھی، اگر وہ ایسا کچھ دیکھے تو اس پر غسل واجب ہے۔ اور اگر نہیں بیدار ہوا، اگرچہ خواب میں احتلام کا ہونا یاد ہے، خواب میں اس نے دیکھا، نیند میں احتلام کا ہونا یاد ہے اس کو، ٹھیک ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں خواب میں مجھے احتلام ہوا، لیکن جب بیدار ہوا تو منی کا اثر نہ کپڑے میں ہے اور نہ ہی جسم میں ہے، تو صرف خواب میں یاد ہونے کی وجہ سے اس پر غسل واجب نہیں، چونکہ منی کا نکلنا ہی غسل واجب کرتا ہے، خواب میں یاد ہو یا نہ، یہی ہمارا کیا ہے، ہم حنفیوں کا مذہب ہے، اور یہ حدیث ہماری دلیل ہے۔ قالت ام سلیم هل علی المرأة ترى ذلك غسل، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کیا جب عورت یہ دیکھے کیا اس پر بھی غسل ہے؟ کہ عورت بھی اگر خواب سے بیدار ہو، نیند سے بیدار ہو اور احتلام کا اثر دیکھے، تریت پائے، کیا اس پر بھی غسل ہے؟ حضور نے فرمایا قال نعم، حضور نے فرمایا کہ ہاں، ان النساء شقائق الرجال، فرمایا کیونکہ عورتیں مرد کے کیا ہیں، مثل، عورتیں مرد کی مثل ہے، عورت مرد ہی کی طرح، یعنی اکثر احکام عورتوں اور مردوں میں یکساں ہیں، برابر ہے، اکثر احکام برابر ہیں کہ نہیں؟ اسی لیے قرآن و حدیث میں مذکر کے صیغے سے جہاں مذکر مراد ہیں وہیں عورتیں بھی اس میں داخل ہیں، ان احکام میں صیغہ مذکر کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان احکام میں اس میں عورتیں بھی کیا ہے، داخل ہے، مذکر یعنی وہ جس کو کیا کہتے ہیں، میل فیمیل ہوتا ہے نا، انگریزی میں جس کو میل اور فیمیل کہتے ہیں، تو میل ہو گیا مذکر اور فیمیل مؤنث، ٹھیک ہے، عربی میں میل کو مذکر کہتے ہیں اور فیمیل کو مؤنث کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو صیغہ مذکر کا ہوتا ہے لیکن اس میں عورتیں بھی داخل ہوتی ہیں، کیونکہ احکام میں، اکثر احکام میں عورتوں اور مردوں میں احکام یکساں ہوتے ہیں، دونوں کے احکام کیا ہے، یکساں ہے، برابر ہے، ٹھیک ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ ہاں اگر عورتیں بھی بیدار ہونے کے بعد تری پائے، احتلام کا اثر پائے، تو اس پر بھی کیا ہے، غسل ہے، کیونکہ عورتیں مرد کی طرح ہے، مرد کے مثل ہے۔ عربی زبان میں شقائق یا شقیقہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے، شقیقہ کا معنی ہوتا ہے ٹکڑا اور حصہ، ٹکڑا اور حصہ، اسی لیے بھائی کو شقیق کہا جاتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا حصہ ہے نا،
टुकड़ा है ना, एक ही बाप से एक ही माँ से दोनों है, ठीक है। तो दोनों को यानी शकीक कहा जाता है, एक भाई दूसरे भाई का क्या है, शकीक, ठीक है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के का जुज़्व बदन है, बदनी का हिस्सा है ना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जुज़्व बदन है, इसलिए औरतें मर्दों का हिस्सा है। औरतें क्या है, मर्दों का हिस्सा है, उसी का हिस्सा है ना। हजरत हव्वा किससे पैदा की गई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही के जुज़्व, पसली की हड्डी से, है? पसली को जुदा किया गया और उसी से हजरत हव्वा को पैदा किया गया, ठीक है। इसलिए औरतें मर्दों का हिस्सा है। हुजूर ने फरमाया इन्नन निसा शिकाइकुल रिजाली, क्योंकि औरतें मर्द की तरह, मर्द के मिसल। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दौलत ईमान और दौलत इल्म से माला माल फरमाए।